السلام علیکم، میں ہوں اقبال حسین، اور آج ہم نے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے شکیل صاحب کو پکڑا ہے، کیونکہ کئی دوستوں نے سوالات کیے تھے روحانیت پر، اور اسی سلسلے میں جو ہے بہت سارے معاملات تھے جن کے اوپر گفتگو کرنی تھی، تو بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے ہیں شکیل صاحب۔ تو آج ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ سوالات جو ہمارے دوستوں نے ہم سے کیے تھے وہ ان سے کریں گے، اور پھر ان سے جوابات لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شکیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ تھوڑا پہلے بتاتے، میں روحانی حلیہ بنا کے آتا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارے آفس میں اور دوستوں میں بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے روحانیت کے بارے میں، اور ابھی تک جو ہے وہ سوالات جو یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ اب تک اس کے جوابات نہیں ملے۔ تو میں آج آپ کو زحمت اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں اور آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو روحانیت کی سادہ تعریف اور اس پہ گہری تشریح کر دیں آپ مزے۔ میں ہمیشہ یعنی بھاگتا ہوں ان لفظوں کی جنگ سے، جیسے لینگویج ہوتی ہے نا، وہ لفظ ہیں یا ورڈز ہیں یا ایک زبان ہے، جیسے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان جو ہے، چاہے انگریزی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے فارسی ہو، سم ٹائم وہ الفاظ جو ہیں اس کی تشریح نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ آپ جیسمین ہے، آپ اس کی تشریح اگر کریں کہ بہت ہی دھیمی خوشبو ہے، بہت ہی یعنی ملائم اور بہت ہی زبردست، بس اس کے آپ الفاظ کہتے جائیں، چاہے اردو میں، ہاں الفاظ میں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہاں، ہیں، لیکن انٹل انلیس کہ وہ انسان جس کو بنیادی کیفیت ڈسکرائب نہیں ہو سکتی۔ نہیں، جس کو تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو وہ سنگھایا جائے، ہاں یعنی جیسمین کو وہ سونگے۔ اب یہ سینسز کی بات ہوگی نا، یعنی آپ کے اسمیل کرنے کی جو سینس ہے، اب وہ جب سونگے گا اس کو، وہ کہلائے گا تجربے۔ اب یہ سینسز کی بات ہوگی نا، یعنی آپ کے اسمیل کرنے کی جو سینس ہے، اب وہ جب سونگے گا اس کو، وہ کہلائے گا تجربہ۔ اب تجربہ اور الفاظ سے اب آپ خود تشریح کر دیں، جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ گلاب کو تشریح۔ اچھا، تجربے اور مشاہدے میں فرق ہے؟ نہیں، اتنا کوئی خاص نہیں ہے۔ تجربہ یعنی وہ مشاہدے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں جو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا جو سوال جہاں تھا اس کی تشریح، وہ الفاظ کی ایک جنگ ہے، اس کو چاہے کتنا خوبصورت اور کتنا گاڑھا کر کے لوگوں کو آپ اس سے، چلیں یوں کریں کہ روحانیت کی سادہ تعریف کر دیں۔ دیکھیں، روحانیت کی سادہ تعریف یہ ہے کہ آپ ایک انسان جو ہے اس کے اندر نا، دیکھیں قدرتی جیسے بھوک کا لگنا اور جذبات، غصہ، اینگر، اور اس کی سوچ، اور اس کے جو دوسرے یعنی احساسات ہیں وہ لازم ہیں، یعنی ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جی سونگنے کی تعلیم ہوگی تو آپ سونگ سکیں گے، یا آپ کو دیکھنے کی تعلیم دی جائے گی تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں پہ بھی جائیں گے، البتہ آنکھ سے جو نظارہ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کان سے کوئی بھی سن سکتا ہے۔ تو روحانیت بھی اس طرح ہے کہ وہ ہوا سے خمسہ تو بلٹن ہے نا، بلٹن ہے۔ ہاں، تو روحانیت نا یعنی ایک انسان کا خاصہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، وہ کہیں سے لانی نہیں پڑتی، یا اس کو کی کوئی تعلیم دیں گے تو نہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ہر انسان روحانی ہے، جسمانی ہے، اور جو اس کے یعنی ذہن کے حساب سے ایک ذہنی کیفیت بھی رکھتا ہے۔ تو اس تمام کیفیات ہیں، یہ بلٹن ہیں، یعنی انسان کے اندر ودیت کرنا ہے۔
اب ان کو وہ کس طریقے سے، جیسے صحت کے حوالے سے، آپ انسان صحت مند ہی ہے، ہر انسان صحت مند ہے، تو اس کو صحت کو وہ کس طرح برقرار رکھتا ہے، کس طرح مزید بہتر کر سکتا ہے، لیکن وہ پہلے صحت مند ہے. اس طرح ہر انسان نا روحانی ہے. اب وہ روحانیت کو میں اضافہ کیسے کرتا ہے، یا اس روحانیت کو اپنے اندر برقرار کیسے رکھتا ہے، اور یا اس کو بالکل ڈینائی کر لیتا ہے اس کو، تو وہ یعنی ایک بنیادی جز ہے. اس کو ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے رائے مذاق کہا کہ میں پہلے بتاتے تو روحانی حلیہ بنا لیتے، اس کو ہی حلیہ کی ضرورت نہیں. یعنی یہ پارٹ آف لائف ہے. اس کو جیسے میڈیٹیشن ہے، یا آپ کے صحت کے حوالے سے ایکسرسائزز ہیں، واک ہے، یہ سب چیزیں یہ لائف کا حصہ ہیں. اب ان کو کسی دور میں، یعنی جب انسان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی، اتنے یعنی زندگی کے مسائل نہیں تھے، تو اس کے پاس بہت سارے توجہ کرنے کے بنیادی کام ہوتے تھے، یعنی اس کی سوچ کو محدود رکھنے کے لیے، اس کے سکون کے لیے. تو اب جیسے جیسے یہ زمانہ جس ایرا میں ہم ہیں یہ اتنا فاسٹ ہے کہ وہ اب اپنی کچھ ایبیلیٹیز سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو بیسک وجہ یہ ہے، جب وہ آپ کسی بھی بیسک اپنی نیسیسٹی سے. اچھا، میرا اگلا سوال جو تھا نا وہ اسی سلسلے کا، یعنی عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں انسان محنت بھی کرتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اس باطنی سفر سے بالکل دور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کی وجہ شاید پہلے بھی آپ سے ہماری ڈسکس ہوتی رہی ہے اس سلسلے میں، کہ جو پیدائش ہے بچے کی کسی بھی یعنی گھر میں یا خاندان میں یا کسی کلان میں، قبیلے میں، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ اس کی جو سراؤنڈنگ کا جو ماحول ہے، جیسے اس کی مدر ٹنگ ہو گئی، یا اس کے رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، اس کے موسم جس علاقے میں وہ رہتا ہے، تو اس سے ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. اب وہ جو شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ بیسیکلی انوائرمنٹ سے ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کی عادات جو ہیں وہ بھی اس کے حساب سے ہی میچور ہو گئی ہیں. لیکن وہ جو اس کی جبلت ہے، یعنی نیچرل انسان ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. یعنی جس طرح یعنی قرآن میں بھی انسان کو کہا گیا کہ احسن تقویم پہ اس کو پیدا کیا گیا. وہ جو احسن تقویم ہے، یعنی بہترین تخلیق پہ اس کو پیدا کیا. وہ جو بہترین تخلیق ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے جب وقت کے ساتھ سوسائٹی میں، آپ کے سسٹم میں، وہ بندہ ایک فیک پرسنالٹی، ایک فیک آئی ڈی کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہم بڑے ہو گئے تو وہاں وہ چھپ جاتی ہے. پھر لوگ یعنی آخر میں نے بک میں بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ پھر پلٹنے ذہنی امراض کے حوالے سے ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں، یا روحانی معالجین کی طرف جاتے ہیں، یا مذہب کی طرف جاتے ہیں. ان کو یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اب تک لائف میں کرتے رہے ہیں اس میں سکون نہیں ملا. تو روحانیت کیونکہ قلبی سکون کا ایک نام ہے، یعنی جہاں آپ کو جیسے ہیپینس ہے کہ وہ اصل خوشی کیا ہے. اچھا، روحانیت کا نفس سے بھی تعلق ہے؟ نفس دیکھیں، یہ اب الفاظ آ گئے. جیسے آپ کہیں گے نا شعور ہے، پھر لا شعور ہے، پھر اس کی اسٹیجز جو ہیں وہ مائنڈ کی جو بھی ہیں. پھر اس طرح ہم اپنے اسلامی اس میں جاتے ہیں تو نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے. میں وہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہ رہا، جو اپنے دوست احباب ہیں ان کے حوالے سے. بالکل، کہ وہ ان کے بھی بات سادہ اور سیدھے سوال ہیں. ہم ہیں سیدھے سادھے آدمی، سیدھی بات سے اس کو کریں گے تاکہ یہ کنکلوڈ بھی ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے. باقی تجربہ ہے انسان کا نا اپنا، کہ وہ اس چیز کو کس طریقے سے سمجھتا ہے. تو اب اس میں جہاں تک میرا تجربہ ہے
یعنی کسی چیز کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یعنی جیسے اب آپ کہیں کہ میں روحانی بندہ بن گیا ہوں, تو اب آپ زندگی کے دیگر امور کو انجام نہیں دیں گے بھائی, یا ان سے آپ بالکل قطع تعلق کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ظاہری جو ہے نا وہ گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. ہاں وہ دیکھیں, وہ ہم کیونکہ انسپائرڈ ہوتے ہیں پرسنالٹی سے اور فیک آئیڈینٹی سے, اور اسی سے ہمارے یہاں پرسیپشن بنتا ہے. یعنی اب میں کہوں کہ جی میں روحانیت کو سمجھتا ہوں, تو مجھے نا وہ سہولیات دینا پڑے گا, ادروائز ایک گیٹ اپ بنے گا. اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہاں جی, پھر یقین کریں گے کہ ہاں بھائی یہ روحانی. ویسے آپ بیٹھے بولے یہ تو نارمل سا بندہ ہے جی, اس کو کیا پتا ہوگا. تو یہ ایک آئیڈینٹی ہے, یعنی جو جس سے انسپائرڈ ہوتا ہے انسان, وہ انسپریشن سے ہی وہ ججمنٹ کرتا ہے. اس طرح ہم زندگی میں ججمنٹل جو ہو جاتے ہیں, یعنی آپ حلیے سے, لوگوں کے سٹیٹس سے, چیزوں سے نا, تو انسان جو ہے بیسیکلی جیسے میں نے کہا ایسے نے تقویم پہ وہ جو بچہ ہے تھا, یعنی پیدائش کے وقت, جس کو انوسنٹ کہتے ہیں, روحانیت کی وہ کیفیت ہے. انسان نا انوسنٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر سے اینگر, گریڈ, جیلس یعنی حسد اور دیگر جتنی بھی لالچ, یہ چیزیں اس میں سے چاہے مراقبے کے ذریعے چاہے میڈیٹیشن میں بیٹھ کے ان کو کچھ لمحات کے لیے یا کچھ وقت کے لیے اپنے اندر سے نکالا جاتا ہے, یعنی ایک نیوٹرل اسٹیٹ میں بیٹھا جاتا ہے. اب میرا کہنا یہ ہے, ماننا یہ ہے کہ یہ کوئی 10 منٹ کی میڈیٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کیفیت تو ہونی ہی چاہیے آپ کی, لیکن چلیں مانا انسان کے ساتھ 10 زندگی کے مسائل ہیں, وہ غم بھی ہے, خوشی بھی ہے, جیلس بھی ہو جاتا ہے, اینگر بھی ہوتا ہے, اس کے اندر غصہ بھی آتا ہے. لیکن یہ کہ ہم بیسیکلی ان سب چیزوں کو اپنے مزاج میں اور اپنے نیچر میں, یعنی اپنی طبیعت میں اس کو کس طرح نکال سکیں یا اس سے ہم ڈیل کر سکیں. اصل مسئلہ تو ڈیل کرنے کا, کیونکہ چیز جو نیچرل ہے وہ تو ہونی ہے. اب آپ کو اس سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. تو اسپرچولیٹی میں آپ کو یہ کمانڈ آ جاتی ہے, یعنی ریاضت سے کچھ وقت لگتا ہے, یا ایک یعنی طویل وقت بھی ہو سکتا ہے اور بہت جلدی کور بھی ہو سکتا ہے, کہ آپ کو ہینڈلنگ آ جائے کہ میں اپنے ان مسائل کو, ان چیزوں کو کس طریقے سے زندگی میں دیکھتا ہوں. تو روحانیت جو ہے, جو آپ نے تشریح پوچھی, وہ ایک زندگی کا اصول ہے جو کہ نیچرل ہے. اس سے ہٹ جاتا ہے آدمی, جیسے میزان سے ہٹ گیا یا عدل سے ہٹ گیا. تو عدل تو اس کو پتہ ہے یا اس کے اندر ہے, وہ اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, لیکن وہ اس کو بیلنس نہیں کرنا جانتا یا وہ بھول چکا ہے. تو وہ ایک ایسی بے روی میں چل پڑے گا کہ وہ اس کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کرتا ہوں. تو وہ ہوش مندی جو ہے, یعنی وہ اپنے سینسز کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک ہوش مند انسان ہے. تو ابھی کہیں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ زندہ جو ہے, جیسے کائنات ہے, تو زمین زندہ ہے, پھول, درخت, چرند پرند. اس کے علاوہ ایک میٹیریل ہے جیسے پلاسٹک ہے, وہ ڈیڈ ہے. اب آپ کہیں کہ یا جیمز ہوتے ہیں, تو آپ اس میں آرٹیفیشل اسٹون ہے اور ایک ریئل اسٹون ہے. آرٹیفیشل کتنا بھی وہ کمپوز کر کے بنا لیا جائے, آج بھی مارکیٹ میں جیمز کی جو مارکیٹ ہوتی ہے اس میں اس کو چیک کیا جاتا ہے اور ریئل اسٹون کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ریئل ہے, یہ کمپوزڈ ہے. بالکل, یعنی ریالٹی جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوتی کہیں پہ بھی.
تو اس طرح پتھر ہے، پہاڑ ہے، آپ دیکھیں ایک اس میں زندگی ہے، یعنی جو کائنات ہے اس میں سورج چاند ستارے، ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے. انسان کے اندر بھی ایک لائف ہے، یعنی زندگی ہے. اور جو مردہ ہے یعنی جو ڈیڈ ہے وہ ہم مین میڈ چیزیں ڈیڈ ہیں، یعنی اب روبوٹس ہو گئے، کمپیوٹرز ہو گئے، وہ ان میں جان نہیں ہے، وہ جو زندگی کی ایک لہر ہے، رمق ہے، وہ نہیں ہے ان کے اندر، یعنی زندگی کا دم نہیں ہے. زندگی کا دم نہیں ہے. ہاں تو وہ جو زندگی ہے نا، یعنی جس میں زندگی ہے وہ زندہ ہے، بالکل. جس میں زندگی نہیں ہے وہ مردہ ہے. اور جس میں زندگی ہے وہ قدرت کے قانون کو سمجھے گا. جس میں زندگی نہیں ہے وہ قدرت کے قانون کو نہیں سمجھے گا. ہاں. وہ اس کے اندر یا تو ڈیٹا ہوگا یا کوئی چیز فیڈ ہوگی. بالکل. وہ یعنی نیچرل ہے. جانور ہر ماحول ہر جگہ پہ اپنے حساب سے رہنا جانتا ہے. نیچرل یعنی جس کو قدرت کے قانون کو سمجھتا ہے کہ اب ونٹر آ گیا، اب گرمی آ گئی، اس کو پتہ ہے. اس طرح انسان کو بھی یہ سارے شعور ہیں. تو گفتگو تو بہت طویل ہے. ہاں اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت سارے سوالات ہیں، تو ایک پروگرام میں تو یہ کور نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا. 1 سے 2 یا 3 نشستیں آپ کے ساتھ کریں گے تاکہ وہ جتنے ہمارے سوالات ہیں وہ سارے اچھی طرح سے اس پہ گفتگو ہو جائے. اور ہمارے جو بہت ہی قریبی دوست ہیں جنہوں نے بار بار مجھ سے فرمائش کی تھی کہ یار یہ موضوع جو ہے آپ ضرور ڈسکس کریں. ڈسکس تو کیا جاتا رہا، لیکن میں جیسے آپ مجھ سے کہیں گے کہ چلیں کچھ چیزیں بتائیں، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ہے، آپ کو میڈیٹیشن کے حوالے سے سانس کی ٹیکنیکس ہیں، دوسری ہیں چیزیں. تو میں نے ایک دوست کو کہا تم خالی کتنی دیر بیٹھ سکتے ہو؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرنا. میں کچھ بھی نہیں. ایسے کیسے ہوگا؟ یعنی کچھ تو کرنا ہوگا نا. فون دیکھیں، ٹی وی دیکھیں. وہ تو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. نہیں مطلب یعنی یہ کیفیت ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم کچھ نہیں کرو، تم صرف بیٹھ جاؤ 5 منٹ، بہت مشکل ہے. جسٹ ریلیکس. اب وہ کہہ رہا نہیں مجھے کرنا کیا ہے. ہاں یعنی کوئی کوئی منتر جنتر کوئی چیز بتائیں تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم صرف ریلیکس بیٹھو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ آپ میڈیٹیشن کو سمجھے ہی نہیں، یا آپ ذہن کو نہیں سمجھے، آپ اپنی مشین کو نہیں سمجھے. اس طرح جیسے اب آپ نے جم کے حوالے سے بھی پہلے کیا تھا میرے ساتھ، تو وہ ایکسرسائز بھی میڈیٹیشن ہے، مائنڈ مسل کنیکشن ہے وہ. یا آپ اپنے جسم کی کیفیت کو نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کب زیادہ کھایا ہے، کون سی چیز میری غذا میں زیادتی ہو گئی ہے، یا جتنے بھی جسم کے اندر بدلاؤ آتے ہیں وہ سائن ہوتے ہیں کسی چیز کی انڈیکیشن کے. باڈی ہے نا، مشین ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا جیسے خالی بیٹھنے کا، تو خالی بیٹھنے سے آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے خالی بیٹھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے میڈیٹیشن میں آپ نے سنا ہوگا سانس کو واچ کرنا ہے، جیسے کہ آپ سانس کو واچ کرنا، آوازوں کو سننا، ہاں، اور کنسنٹریشن کو برقرار رکھنے کے لیے یا مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ جب کرتے ہیں. تو خالی بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے سوچ ہے، اب انسان کے اندر جو تھاٹ ہے یعنی وہ اس کو کبھی پاسٹ میں لے کے جائے گا، کبھی وہ اس کو فیوچر میں لے جائے گا ذہن. اچھا آپ جو پریزنٹ مومنٹ ہوتا ہے، یعنی جیسے ابھی اس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اب اس وقت میں اگر یہاں پریزنٹ نہ ہوں ذہنی طور پہ، اور میں یعنی کہیں کچھ اور سوچ رہا ہوں، تو مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا نا، یعنی وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. تو خالی میں یعنی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی غمی نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، یعنی فری مائنڈ ہو گیا. بالکل فری مائنڈ، جسٹ ریلیکس. آپ بیٹھے ہیں، آپ کو
کوئی جیسے آواز آ رہی ہے یا کان کھلے ہوئے، یعنی بے ہوشی مدہوشی میں نہیں، بالکل ہوش مند بیٹھے ہیں آپ اور ریلیکس بیٹھے ہیں. تو یہ ایک تجربہ ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے، یہ اس کو کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا. اگر کوئی اس کو کرتا ہے، بیٹھتا ہے، یعنی خلوت میں بیٹھتا ہے یا اکیلے میں بیٹھتا ہے، تو یہ اس کو کچھ ٹائم میں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے اندر کس طریقے سے انرجی بوسٹ ہوتی ہے. یا وہ جو اب لوگ اکثر زیادہ تر کا تو دیکھیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ کا پیچھے یعنی بیک آف دا مائنڈ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کام ہے، زیادہ تر اس سے ریلیٹڈ ہے. تو وہیں سے یعنی جو جس کو ایک اردو میں بڑا چیپ سا لفظ ہے لیکن منجن بکتا ہے جہاں سے، کیونکہ کوئی بھی پریشان بندہ ہے یا کوئی نیڈی بندہ ہے یا کوئی اس کے مسائل چل رہے ہیں، تو اس میں وہ چیزیں جب آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز، تو وہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی طرف. لیکن یہ جب آپ کے جو سوالات ہیں، آپ نے اتنی بارہا پوچھا بھی، سب دوستوں نے بھی، تو میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ ایک الگ کیفیت ہے جو آپ کو یعنی فری کرتی ہے، یعنی ماورا کرتی ہے. یعنی ذہن کیونکہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے نا انسان کا، تو سوچوں میں رہتا ہے. تو اب اس کو یعنی سیلف سینٹرڈ کرنے کے لیے جو ریاضتیں ہیں، یعنی جو آسان ترین ریاضتیں، وہ سانس کو ہوش میں لینا. یعنی ایک تو ہم ابھی سانس بات کرتے ہوئے لیتے رہے لیکن ہم نے سانس پہ غور نہیں کیا جیسے، لیکن اب آپ جب اس کے اوپر متوجہ ہوں گے تو آپ کی توجہ ایک جگہ مرکوز ہو جائے گی. آپ سانس کو واچ کرتے رہے، انہیل کیسے ہو رہا ہے، ایکسیل کیسے ہو رہا ہے. دوسرا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ نا کچا سانس لیتے ہیں. یعنی کچا سانس سے مطلب کچا سانس سے مراد کہ صرف سینے سے سانس لیتے ہیں، یعنی ڈائفرام تک ان کا جو بریتھ ہے ڈیپ نہیں آتا، یعنی انہیل میں اندر پورا نہیں آتا اور ایکسیل میں پورا باہر نہیں آتا. اس سے آپ کو بہت سارے فیوچر بھی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں بلڈ کے حوالے سے، کیونکہ جسم کو جو فوری انسٹنٹ یعنی جو میڈیسن ہے وہ آپ کی سانس ہے، جو آکسیجن لے رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ایکسیل ہو رہی ہے. بدھزم میں بھی جو سانس کے حوالے سے ہیں بیسیکلی وہ یہ ٹیکنیکس اسی لیے استعمال کی جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو جب ذہن کو کنٹرول نہیں کہتے اس کو، مطلب یہ پھر وہی لینگویج آ جائے گی، کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول نہیں کرنا کچھ بھی. سوچیں آ رہی ہیں، آنے دیں سوچیں. انسان کو یعنی آپ جیسے ابھی پوڈ کاسٹ کے علاوہ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے نا، تو اب وہ بات نہیں ہے اور یہ جو جتنی چیزیں بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جس آئیڈینٹی میں یعنی جس ایگوسٹک مائنڈ کو کہہ لیں، وہ شخصیت کو ہم اپنا آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جتنی اب جیسے جتنی بلانگنگز ہیں آپ کی، میرا گھر، میری گاڑی، میری نوکری، میرا بچے، میرا فلانا، یہ اس سے میرا جڑا ہوا. اگر آپ میرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح، ریلیکس. تو یا جب بندہ مر گیا، گزر گیا، ختم ہو گیا نا، ہاں، وہ مطلب میرا تیرا ختم ہو گیا. وہ جو میرا ہے نا، میرے سے ہی پریشانیاں، یعنی میرا مال. جیسے آپ لوگوں کو عام طور پہ دیکھتے ہوں گے ان کی کیفیت کے، کسی نے کہا یار وہ باہر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کس کلر کی گاڑی؟ بولا بلو. اب ان کی بھی کیونکہ بلو ہے تو فوراً اپنی گاڑی پہ دھیان گیا. نہیں، ٹینس ہو گئے. ہاں، اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ نمبر اس کا کچھ اور ہے، وہ ان کی نہیں ہے، ہاں، تو ریلیکس ہو گئے. تو کیا ہے، بلونگنگ سے ہے نا بالکل پریشانی. وہی پریشانی جو دو منٹ پہلے آپ کی بن چکی تھی، کہ سیم گاڑی کا کلر تھا، سیم بندے تھے اور
آپ بالکل آپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ وہ آپ کے گاڑی والے ایک نمبر نہیں ہے اس کا، نہ اس میں وہ بندے آپ کے والے ہیں، ریلیکس ہو گئے. تو ریلیکس ہو گئے. اس طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے اذرائے مذاق آ کے کہہ دیا کہ باہر آپ کی کوئی گاڑی لے گیا، تو آپ دعوت میں بیٹھے ہوئے، نوالا آپ کے آدھے منہ میں رہ جائے گا. تو یہ پریشانی لاحق ہو جائے گی. نہیں، گاڑی وہ کھانا بدمزہ ہو جائے گا بالکل ایک ہی لمحے کے اندر، اور پھر ایک دم آپ کو ہنس کے کہے یار مذاق کر رہے تھے، آپ پھر ریلیکس ہو جائیں گے، پھر آپ کی بھوک بھی بحال ہو جائے گی اور وہ کھانے کا ٹیسٹ آ جائے گا. بالکل. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب یہ لائف کے اتار چڑھاؤ انسان کو کس طریقے سے مسترب کرتے ہیں، یعنی ان کو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی تو پھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ اور جذبات کو روحانیت سے کیسے جوڑے؟ روحانیت سے دیکھیں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بلکہ اس کو دونوں چیزوں کو سمجھنا ہوگا. جیسے اب میں نے کہا کہ بلانگنگ سے ساری چیزیں، اب جیسے اللہ اب یہ ختم نہیں ہو سکتی بلانگنگ جو ہے. ہاں نہیں، جیسے اگر اب ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے یا اللہ توکل ہے، ایک بہت بہترین عقیدہ ہے. جو لوگ میڈیٹیشن نہیں بھی کرتے یا کچھ، لیکن اگر ان کا اچھا بلیو ہے اور اللہ توکل ہے، وہ بہت ریلیکس رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. یعنی مال کے جانے پہ بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اتنا ایشو اور نہ ان کو کسی زندگی کے کسی حادثے سے ایشوز سے ان کو، وہ اس کو اللہ کی رضا میں سمجھتے ہیں. تو ایک بہت میں سمجھتا ہوں ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا عقیدہ ہے. اب اس کو اپنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ جو پھر ہم اس طرف ریاضتوں کی طرف آئیں گے، کیونکہ اگر ریاضت نہیں ہوتی نا تو پھر آپ ایک میٹیریلسٹک دنیا میں چلے جاتے ہیں یا آپ کھو جاتے ہیں. جیسے اپنا یعنی سینس ہے، آپ سانس کو جب توجہ دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ فوراً اس جگہ پر آتے ہیں. اس سے پہلے نا آپ کہیں کھوئے ہوئے تھے. یعنی ذہن جو ہے نا بڑے پیچیدہ ہے، وہ کیپچر کیے ہوئے بندے کو، یعنی وہ اس کو کبھی فیوچر، کبھی پاس، کبھی کوئی انگزائٹی، کبھی کوئی آنے والے وقت کی کوئی بات، کبھی یعنی اس کو بزی رکھتا ہے وہ، اور وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے زندگی میں، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں یعنی بیٹھا کہاں ہوں اور چل کدھر رہا ہوں. آپ نے اکثر لوگوں کی حالت دیکھی ہوگی نا، چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، اور وہ ہر چیز اپنی میس کر چکے ہوتے ہیں. اب روحانیت کو اس سے ایسے جوڑنا ہے کہ روحانیت سے ہی ناشتہ کرنا ہے، روحانیت سے ہی کھانا کھانا ہے، روحانیت سے ہی چلنا ہے، روحانیت سے ہی سونا ہے. یہ پھر میں آپ کو روحانیت سے ہی عبادت، سب کچھ میں یہ آپ کو پورا بریف کر دوں گا کہ پورے دن کا پورا لائف روٹین آپ کا اسپریچل ہوگا. بالکل. یہ بڑی میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ نے کہا کہ روحانیت سے ہی ناشتہ کریں، روحانیت سے ہی کھانا کھائیں، عبادت کریں تو روحانیت سے، اور دیگر امور بھی. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بات آپ کی. نہیں، بات اس لیے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ اب میں لفظ روحانیت ساتھ استعمال کیا. ہاں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یعنی یہ ایک خاصہ ہے انسان کا، جیسے کنسنٹریشن ہوتی ہے، توجہ سے کسی کام کو انجام دینا. اگر آپ بہت ڈیپلی متوجہ ہو سکتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں توجہ دینے کی، چاہے بالکل عام سا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، تو آپ چیزوں کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کا اروما آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ فلی پریزنٹ ہیں. اس طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اس کو
खाने वाले को मुंह में लेके गया हूँ, अब इसको मैं च्यू कर रहा हूँ, इसको कहते हैं यानी इंटेंशनली आप कर रहे हैं। एक होता है अनइंटेंशनली किसी काम का अंजाम देना, यानी आप बातें करते करते आप खा गए या निगल गए, या आप बगैर इसको टेस्ट किए। हाँ, या आप किसी और फ़ोन पे लगे थे तो आपने खाना बना रहे हैं, या आप ऑफिस में कोई चीज़ कर रहे हैं, आप तवज्जो नहीं देते, यानी आप मुतवज्जो नहीं होते, तो आप ना यानी मेडिटेटिव माइंड नहीं रखते। तो खाली एक हुजरे में बैठ के ना 10 मिनट, इससे फिर कुछ नहीं होना। यानी लाइफ के साथ है ये सब चीज़ें, जैसे सेहत है, ग़िज़ा है, और मेडिटेशन है, इबादत हैं, ज़िंदगी के चंद उसूल हैं या कुछ तरीक़ेकार हैं आपके। वो इस वजह से मैंने ही कहा कि अब जैसे आपने एक जुमला सुना होगा कि इंसान को कदम बड़े फूंक फूंक के रखना चाहिए और उसके अंदर इस्तेकामत होनी। अब ये लफ्ज़ हैं, तो जिसको कदम ही यानी नेचुरली ही कदम रखना नहीं आता, वो इसकी डीप मीनिंग में कहाँ जा सकता है? बिल्कुल आप समझ रहे मेरी बात? हाँ बिल्कुल समझ गया। यानी जो चलते हुए इसको पता नहीं चलता कि मैं चल कैसे रहा हूँ। हाँ, वो कभी कहीं उसका दिमाग है पैर कहीं रख रहा है या जैसे जा रहा है, वो यानी सेंसेस में नहीं है। तो जो फूंक फूंक के ये बात है, यानी ये लफ्जी बात है, तो इसको वो आदमी जो यानी बिल्कुल बेसिक नेचुरल चीज़ों को नहीं समझेगा ना, यानी जैसे हम आँख से देखना है, अब आँख से अगर नहीं देखना जानता हो, उसमें क्या होता है 80% लोग दिमाग से देखते हैं। दिमाग से कैसे देखना होता है कि जो फाइल फोल्डर उनके दिमाग में होती है, वो चीज़ जब या वो शख्स या वो जो भी सामने आता है वो फोल्डर खोलता है, तो वो अपना यानी जो सीइंग है यानी नेचुरल देखना है उसको वो ज़ाइल कर देता है। बिल्कुल, उसको देखना नहीं आता, जो इमेज पहले से बना हुआ है बस उसी पे फीडेड है वो। हाँ, उसके ऊपर तो उसने यानी उसको ख़त्म कर लिया। इस तरह कान उसके फिर काम नहीं करते, वो सुन नहीं सकता है। कान का काम आवाज़ को सुनना है, आँख का काम देखना है, ठीक है ना। तो अब आप अगर दिमाग से सुनेंगे, यानी जो चीज़ें पहले से फीड हैं उनके बैकग्राउंड पे किसी की बात को सुनेंगे, यानी आप पहले से फीडेड हैं। अब वो चाहे कितना ही यानी इल्म बखेर दे, आपने तो उसकी पर्सनालिटी बनाई हुई है, तो आप सुनेंगे नहीं। आपने वो सुना जो आपके अंदर पहले से फीड था। इसको भी कुरान ने बयान किया कि इनकी आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं है, बिल्कुल, इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं बहुत दफ़ा सोचता रहा। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, सवालात मेरे पास बहुत सारे हैं और ये ज़ाहिर है एक प्रोग्राम में तो जो है ना इसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि फिर पॉडकास्ट बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको जो है ना सीरीज़ वाइज 2 या 3 जैसे भी मुमकिन हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि आपका ताउन हमारे साथ रहे। मेरा तो मशवरा है कि इसको ये अंग्रेज़ी पॉडकास्ट लफ्ज़ हटाएं, इसको मलंगी मंच बनाए, बैठे बात करें। ये तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात क्योंकि हाँ, क्योंकि जो वजदान है यानी जो इंसान जब किसी कैफियत में बात करता है, और एक होता है कि अभी आप मुझे कहते हैं मैं कोई मैटर सोचता है या कोई, वो अपने यानी डिक्शनरी में ये वाला कोई ऐसा तरीका नहीं है, नेचुरल है। जो बात करेंगे जिस कैफियत में होंगे आपसे बात करेंगे, और यही एक तरीका है जो नेचुरल वे है इंसान का ना। तो मैं इस गुफ्तगू के एंड में ये कहूँगा कि अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी है और मज़ीद इसके बारे में आप जो है मज़ीद सवालात देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि या कमेंट में अपने कोई सवालात हों तो वो भी आप उसमें शेयर कर दें ताकि
نیکسٹ جو بھی پروگرام ہوں گے اس میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سارے سوالات جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ مجھے اجازت دیں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی جو آپ بالکل دوستوں کے حوالے سے کہ وہ سب کہیں ڈر ہی نہ جائیں کہ یہ بالکل ہی خالی کرا دے گا بندے کو. ہاں نہیں تو نہیں میں ایسی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں وہ جو جہاں تک بھی میں جانتا ہوں جتنا بھی ناقص میرا علم ہے جو بھی وہ ریاضتیں بھی بتا دوں گا جو آپ کی یعنی عام مسائل کے لیے کیا کس طرح یا وشز کے لیے آپ کے جو اچھا ہمارے لوگ جو ہے زیادہ مشقت میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہاں نہیں مطلب جیسے ظاہر بات ہے ہر بندہ جو ایک پریشان بندہ ہے بہت اللہ نہ کرے کوئی بہت پریشان ہوتا ہے نا تو وہ یہ والی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بکراتیاں اور گیان نہیں سنے گا وہ اس کا پرابلم ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں کوشش کروں گا کہ وہ ریاضتیں بھی بتا دو جس سے آپ وہ ان چیزوں کو ان کاموں کو نا یعنی کنٹرول کر سکیں یا وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکیں یا جو آپ کی پریشانی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے. جی بالکل. لیکن میں صرف آپ سے یہ گفتگو میں نے ایسی بات کی کیونکہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے نا پھر وہ جو بھی آپ کو پتا سارے احباب ہیں پھر وہ سارے کال کر کے پھر کہیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اس کو کیسے. تو ایسی بات نہیں ہے. نہیں وہ ہیں سوالات میرے پاس تو وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان سوالات کی بھی اجازت ہے کہ کسی پروگرام میں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام انشاءاللہ جلد ہی ہم کریں گے. جیسے ہی ہمیں شکیل صاحب ٹائم دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس سیریز کو جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.